مجھے جینے دو۔ ان دنوں ہمارا مکان زیر تعمیر تھا، تبھی ہم نے ماڈل ٹاؤن میں کرائے کا گھر لے لیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی رابعہ کا گھر تھا۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک گوری چٹی نازک اندام خوبصورت خاتون در پر موجود تھی۔ یہ بچنے سے کسی اچھے خاندان کی لگی۔ میں اسے سوالیہ انداز سے دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے کہا، باجی میرا نام رابعہ ہے، میں سامنے والے گھر سے آئی ہوں، آپ کی پڑوسن ہوں، آپ کا بہت نام سن رکھا تھا، آج ملنے کی چاہ ہوئی تو آ گئی، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ باجی آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کہانیاں لکھتی ہیں نا، آپ تو ہمارے شہر کا فخر ہیں، اب مجھے کانٹوں میں تو مت کسی تو۔ میں نے ہنس کر کہا، اچھا آؤ بیٹھو۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم آئی؟ مجھے بہت خوشی ہوئی، برابر والی پڑوسن تمہارا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے رابعہ کو بتایا اور ملازمہ کو چائے لانے کو کہا۔ وہ بہت پیارے لہجے میں باتیں کرنے لگی، مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ 3 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی لڑکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے میری پڑوسن بتا چکی تھی کہ وہ بہت اچھے خاندان سے ہے، اس کی شادی امیر کبیر گھرانے میں ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا اور وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے۔ اس پس منظر کو جانتے ہوئے میں محتاط ہو کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ کوئی سوال کرنے سے قبل سوچتی کہ یہ دکھی ہے، اس کے دل کو کہیں میرے کسی سوال سے ٹھیس نہ لگ جائے، برا نہ مان جائے۔ اتفاق یہ کہ میں اس کی سوتن ہونے کی دعوے دار عورت سے بھی مل چکی تھی، جو اپنا کیس میرے خاوند کے پاس لائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سسرال والے اس کو بہو تسلیم کر لیں اور اسے احسان مرحوم کی جائیداد میں سے حصہ ملے۔ تاہم اس بات کا میں نے رابعہ سے ذکر نہ کیا، وہ آج خود ہی مجھ پر اپنی کتاب زندگی کے اوراق کھولتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا، رابعہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اپنے چچا کے پاس گئے ہیں، کبھی کبھی آتا ہے سے ملنے اور ان کو اکثر سیر کرانے بھی لے جاتا ہے۔ اور تم رہتی کس کے ساتھ ہو؟ 3 بیٹوں کے ساتھ رہتی ہوں، کبھی اپنے چچا کے ساتھ تو دیہال کے گاؤں چلے جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تم اکیلی رہتی ہو؟ ہاں، گاؤں میں کیوں نہیں رہتی؟ چپ ہو گئی، پھر لمحہ بھر توقف کے بعد بولی، اپنے دیور کی وجہ سے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کروں، وہ میرے بچوں سے پیار کرتا ہے، بچے اس کے بغیر نہیں رہتے۔ اس کے بچے تقریباً میرے بچوں کے برابر تھے۔ اس کا بڑا بیٹا میرے بڑے بیٹے کی عمر کا تھا، تقریباً 13-14 برس کا، دوسرا 11 برس، تیسرا بیٹا 8-9 برس کا ہو۔ چند دن گزرے، میں اپنے دونوں بچوں کو اسکول چھوڑ کر لوٹ رہی تھی، سامنے والے بنگلے پر نظر پڑی۔ رابعہ اپنے گیٹ پر کھڑی تھی، اس نے مجھے پکارا کہ میرے گھر کے سامنے سے گزر کر جا رہی ہیں، 2 منٹ کو آئیے نا۔ اس کی آواز میں اتنی چاہت تھی کہ میں اس کے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کا گھر بنگلہ نما تھا، چھوٹا سا مگر صاف ستھرا، زیادہ فرنیچر نہ تھا۔ اس نے میری تواضع کی اور اپنی شادی اور خاوند کے بارے میں بتانے لگی، اپنی منگنی اور شادی کے جوڑے دکھائے جو بہت خوبصورت اور کافی مہنگے تھے۔ اپنی شادی اور کے جوڑے دکھائے جو بہت خوبصورت اور کافی مہنگے بھی تھے۔ وہ بولی، میں آپ کے پاس اپنی چھوٹی کچھ امانتیں رکھوانا چاہتی ہوں۔
اپنی منگنی اور شادی کے جوڑے دکھائے جو بہت خوبصورت اور کافی مہنگے بھی تھے. وہ بولی میں آپ کے پاس اپنی کچھ امانتیں رکھوانا چاہتی ہوں, کیا آپ رکھ لیں گی؟ رابعہ میں کراچی آتی جاتی رہتی ہوں, کسی کی کوئی امانت کیسے رکھ سکتی ہوں؟ وہ کچھ افسردہ و خاموش ہو گئے. کیا تم کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے؟ میکے جا کر کیوں نہیں رہتی؟ میرے 3 لڑکے ہیں, میکے میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ویسے میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف دیوار پر کرنٹ والے تار لگا دیے ہیں, رات کو کوئی دیوار پلانگ کا نہیں آ سکتا. بڑی ہمت والی ہو, میں نے کہا. ہاں, مجھ کو جان کا خطرہ تو ہے. شوہر کی بہت سی زمین اور جائیداد ہے, یہی چیزیں تو انسان کی دشمن ہوتی ہیں. تھوڑی دیر بعد میں نے جانے کی اجازت لی کیونکہ صبح کا وقت تھا اور گھر میں کافی کام پڑا ہوا تھا. اس ملاقات کو بہت مشکل ہفتہ گزرا تھا کہ ایک روز شام کے وقت دروازہ بجا. کھولا تو رابعہ اپنے لڑکوں کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے 2 لڑکوں کے سروں پر چوٹ لگنے سے لہو بہہ رہا تھا جو بچوں کے کپڑوں پر گرا ہوا تھا. بولی ان کے کپڑے تو دیہال میں ہیں, آپ اپنے بیٹوں کے کپڑے دے دیں گے؟ ابھی بدل لوں گی. یہ رات کو لہو بھرے کپڑوں کے ساتھ کیسے سوئیں گے؟ آپ کے بیٹوں کے کپڑے ان کو پورے آ جائیں گے. میں نے اپنے بیٹوں کے کپڑے اسے دے دیے. اس نے بچوں کے کپڑے تبدیل کروائے. پھر کہنے لگی اس کے چچا باہر جیپ میں بیٹھے ہیں, وہ ان کو سیر کرانے لے جا رہے تھے. میں بھی ساتھ چلی گئی. مجھے لگا کہ یہ ان کو گاؤں میں لے جائیں گے. زیادہ دور نہ گئے تھے کہ دیور نے جیپ کو کھمبے میں مار دیا. تبھی بچوں کو چوٹ آ گئی ہے. میں اس عجیب داستان پر حیرت میں ڈوب گئی. یہ کیا حادثہ تھا؟ وہ بولی ہاں حادثہ ہی تھا. مزید سوال کرنے کا وقت نہ تھا. وہ بچوں کو لے کر چلی گئی. اس نے مجھ سے پٹی اور دوا لے کر عارضی طور پر انہیں فرسٹ ایڈ دے دی تھی. اس واقعے کافی دنوں بعد میں کراچی سے اپنے شہر جا رہی تھی. راستے میں ایک اسٹیشن پر ریل رکی. ایک اخبار فروش کمپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرا تو اسے روک کر اخبار خرید لیا. سوچا کہ اخبار کے مطالعہ سے وقت گزر جائے گا. کیوں بھی میری روزانہ اخبار پڑھنے کی عادت تھی. صفحات پلٹ رہی تھی کہ ایک دل دوست خبر پر نظر جم گئی. خبر پڑھ کر یقین آیا اب سفر کیا اچھا گزرنا تھا. تمام راستے مغموم رہی. یہ خبر رابعہ سے متعلق تھی. کل شام اس کے ایک سسرالی عزیز نے گھر میں گھس کر اس کا قتل کر دیا تھا. میری نگاہوں میں اس کا معصوم سا چہرہ گھوم گیا. ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی. کاش میں اس سے نہ ملی ہوتی, اس نے مجھ سے باتیں نہ کی ہوتی. میں بچوں کے بارے میں سوچنے لگی. پہلے باپ اور پھر ماں بھی ان کو اکیلا چھوڑ گئی. ان بچوں پر اب کیا گزرے گی؟ رابعہ نے کئی بار میرے سامنے اس ڈر کا اظہار کیا تھا کہ وہ خود کو غیر محفوظ خیال کرتی ہے. بالآخر اس کا خوف درست ہی ثابت ہوا. گھر پہنچی تو شوہر سے پہلا سوال یہی کیا کیا رابعہ کے متعلق اخبار میں جو خبر شائع ہوئی ہے سچ ہے؟ اجاز بولے ہاں سچ ہے. تمہاری جان کے بعد اس نے ماڈل ٹاؤن والے گھر چھوڑ دیا تھا اور کسی دوسرے گھر چلی گئی تھی جو ہمارے آبائی گھر سے قریب ہے. شاید گھر سے غیر محفوظ لگتا تھا. جو دوسرا گھر اس نے کرائے پر لیا تھا وہ چاروں طرف سے بند تھا. پھر بھی جو ہونا تھا ہو گیا. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہوں گی, لیکن باقی ساری کہانی سب شہر والوں کو. 5 منٹ کے بعد رابعہ نے اسکول جانا چھوڑ دیا تو ایک استادی اس کو گھر آ کر پڑھانے لگی تاکہ وہ میٹرک پرائیویٹ طور پر کر لے. گھر میں خالی بیٹھنے سے اس کا دم گھٹتا تھا. سو اس نے کتابوں ہی سے دوستی کر لی. ان دنوں وہ 8ویں کا امتحان دے چکی تھی اور میٹرک کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک دن اچانک گھر میں رونق محسوس ہوئی. نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. پتہ چلا کہ گاؤں سے چچا منگنی کی رسم ادا کرنے آ رہے ہیں. وہ حیران تھی کہ اگر اس کی بات احسان سے طے ہو گئی تھی تو کبھی کسی نے اس بات کا اس کے سامنے تذکرہ کیوں نہیں کیا. احسان گاؤں میں رہتا تھا اور پالی سردار کا بیٹا تھا. یہ جاگیردار قسم کے لوگ تھے. وہ اکثر شہر آتا جاتا رہتا تھا, لیکن رابعہ کے والد کے گھر کم ہی آتا تھا. اس کے چچا کا رویہ بھی روایتی جاگیردارانہ تھا. سیاست میں الجھے رہنا ان کو غصے میں ملا تھا. پالی جھگڑوں اور مقدمات کی پیروی کی وجہ سے
شہر آتے تھے۔ رابعہ امن و سکون کی عادی تھی، جبکہ احسان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اس کی صورت اچھی تھی لیکن مشاغل ناپسندیدہ تھے۔ جب رابعہ نے سنا وہ لوگ منگنی کی انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں تو بجھ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ انکار کر دے، لیکن ایسا نہ کر سکی۔ اس میں انکار کی جرأت نہ تھی، جانتی تھی کہ اگر ایسا کیا تو اس کے والد اسے دوسری سانس لینے کی مہلت نہ دیں گے۔ احسان کے گھر والے اسے چنیری ڈال کر انگوٹھی پہنا گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ باجی میری انگلی میں منگنی کی انگوٹھی ڈالی گئی تو میں نے اس دن کو ایسے جانا جیسے کوئی جاگتے میں خواب دیکھتا ہے۔ وہ بے حد خوبصورت ایسی لڑکی، اس دن کے بعد اس نے ہر دن کو ایک جیسا دن سمجھ لیا۔ اس نے شادی کے مسئلے پر سوچنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ تقدیر بنانے والے نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، وہ نہیں بدل سکتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب لڑکی کو بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا دیش جانا ہوتا ہے۔ یک بار کی گھر میں ہلچل مچی۔ پہلی دفعہ ویرانے میں اتنی رونق رابعہ کو دیکھنے کو ملی۔ خوشی کا ایسا اہتمام دیکھ کر وہ بھی خوش ہونے والوں کے ساتھ مسکرا دی۔ جب اسے سچ آ کر دلہن بنایا گیا تو اس کا چہرہ ایک دمکتے چاند کے جیسا تھا۔ سراپے کو حیا کے نور نے منور کر کے انہوں نے رابعہ کو اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ لمبی سی شاندار کار میں رخصت کر دیا۔ وہ زیورات سے لدی پھدی تھی۔ کم دانی کا دوپٹہ اتنا بھاری تھا کہ اس کا وزن نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس دوپٹے کو پیچھے سے دو نوکرانیوں نے سنبھال رکھا تھا۔ اسے سجے ہوئے تخت پر بٹھایا دیا گیا۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ جب دلہن نے اپنی دلہن کا روپ دیکھا تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی دلہن سے پہلی رات ہی وعدہ کر لیا کہ ہر برائی چھوڑ کر بس اسی کا ہی ہو رہے گا۔ رابعہ اپنے جیون ساتھی کے وعدوں کو سچا جان کر مسرور ہو گئی۔ سارا خوف دل سے جاتا رہا۔ اب اس نے شوہر کو دل سے قبول کیا۔ احسان بھی اس کا دیوانہ تھا۔ رابعہ کے ساتھ با وفا رہنے کی پوری کوشش کی تو رابعہ نے بھی اندھے اعتبار کی پٹی آنکھوں پر باندھ لی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے اس جوڑے کو اپلٹا عطا کیا۔ دونوں اولاد کی نعمت پا کر بہت خوش تھے۔ رابعہ بچے کی پرورش میں کھو گئی اور احسان کہتے ہیں مرد کا اعتبار نہیں، جلد ہی جاگیردار گھرانے کا بیٹا اپنی پہلی روش پر لوٹ گیا۔ رابعہ اس یقین میں سرشار تھی کہ اس کا شوہر اور کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وقت کا فریب تھا۔ اس کو گھریلو زندگی کے جال میں جگڑنے کا ایک بہانہ تھا۔ وقت پلک جھپکتے گزرنے لگا۔ وہ 3 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ اس کی ممتا کو سکون ملا، مگر فرائض میں اضافہ ہوتا گیا۔ بچوں میں الجھ کر اپنے ساتھ رابطے سے غافل رہنے لگے۔ تو ہر دم محبت کا دم بھرنے والا شوہر بھی بے مرمت اور خود غرض ہو گیا۔ وہ نئی محبت کی پرواز کے لیے پر تولنے لگا۔ یہ نئی محبت ایک نوخیز حسینہ تھی جس کا تعلق کسی شریف خاندان سے نہ تھا، وہ کوٹھے کی زینت تھی جس پر احسان فدا ہو گیا تھا۔ وہ نئی بہشت کے مزے لوٹنے لگا۔ ادھر 3 بچوں کی ماں دیکھ بھال میں رابعہ ان دنوں نڈھال اور خستہ حال تھی۔ اسے اس وقت ہمدردی اور سہارے کی ضرورت ہے اور احسان اسے پھوڑ اور پس سلیقہ کے القابات سے نوازنے لگا تھا۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کے لیے زندگی کا یہ دورانیہ بہت دقت طلب اور تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ شوہر کی ایسے وقت بے اعتنائی رابعہ کو صدمہ ہوتا لیکن صبر کر جاتی۔ ایک روز اس کو شوہر کے اس بے رحمانہ رویے کا سبب معلوم ہو ہی گیا۔ اس نے احسان کے میلے کپڑے لانڈری میں بچھوائے تھے۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک خط برآمد ہوا۔ پڑھا تو اسے چکر آ گیا۔ یہ اس لڑکی کا محبت نامہ تھا۔ شوہر سے سوال کیا تو اس نے خط کے اس کے ہاتھ سے چپٹ کر پھاڑ دیا اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ رونے لگی۔ احسان نے کہا کہ اس کمرے کے باہر کسی نے تمہاری سسکی سن لی تو میں ابھی اسی وقت تم کو طلاق دے دوں گا اور بچے بھی چھین لوں۔ وہ بچوں کی خاطر سے چپ ہو گئی کہ وہ سامنے بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان دنوں ان کا پلوٹھی کا بیٹا 5 برس کا ہوگا۔
اور اب اسکول جانے کے لائق تھا. گاؤں کا اسکول اس کا بننا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتی، اور احسان کو کب فرصت تھی کہ وہ شہر جا کر خود داخلہ کرواتا. گاؤں کے اسکول کی یہ حالت تھی کہ اول تو استاد آتا نہ تھا، اگر آ جاتا تو رت کے نیچے چار پائی ڈال کر سو جاتا اور بچے ارد گرد اچھل کود کر کے گھر چلے جاتے. رابعہ پریشان تھی کہ کیا کرے. تب ایک روز اس کے والد ملنے آ گئے. اس نے اپنے پریشانی سے باپ کو آگاہ کیا. وہ بولے شہر میں میرے 2 مکان خالی پڑے ہیں، تم کو جو بہتر لگے میں ٹھیک کروا دیتا. تم بچوں کو شہر لے آؤ، یہاں انہیں اسکول میں داخل کروا دو. احسان سے پوچھا تو وہ فوراً راضی ہو گیا. تب رابعہ نے جو بھی سامان لیا اور اپنے والد کے ساتھ شہر چلی گئی. اس کے والد نے مکان میں ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی اور ملازم بھی رکھ دیا تاکہ اس کی بیٹی کو سودا سلب کے لیے بچوں کو اسکول پہنچانے میں تکلیف نہ ہو. باپ اور بھی کئی مسائل جو رابعہ کو درپیش ہوتے حل کر دیتا. احسان کی جب مرضی ہوتی آتا 2-4 دن رہتا اور چلا جاتا. بچوں کے اسکول جانے کے بعد رابعہ کو سکون تو ملا، مگر اس کا دل اضطراب کا ایک سمندر تھا. اس نے کوشش کی کہ احسان اس کے ساتھ رہے، اور اونچی اڑان بھرنے والا خواب تھا بھلا کیسے گھر کے پنجرے میں قید رہ سکتا. وہ بیوی کے شہر جانے کا رہنے سے اور بھی کھل کھیلنے لگا کہ اس کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کو شہر میں رابعہ کے والد اور بھائی تو موجود تھے ہی. اسے اپنے نئے عشق کا تقاضوں سے ہی فرصت نہ تھا. احسان محروم کی جائیداد سے حصہ لینے کی کوشش کرنے والی ایک لڑکی سے جو اس بازار سے تھی. اگر میں نہ ملی ہوتی تو شاید زمانے کی باتوں کا بھروسہ نہ کرتا. یہ ایک تیسری لڑکی تھی جس کا دعویٰ تھا کہ اس کے ساتھ بھی احسان نے نکاح کیا تھا، لیکن اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، لہذا کسی نے بھی اس کو منہ نہ لگایا. اور وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ میں اس کی اور احسان کی کہانی لکھوں. بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے. اصل قصہ تو احسان اور رابعہ کا ہے کہ اس کے شہر میں رہنے پر بھی وہ اس کے پاس نہ آتا تھا. وہ میرے پاس آئی تھی کہ میں اس کی اور احسان کی کہانی لکھوں. بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے. اصل قصہ تو احسان اور رابعہ کا ہے کہ اس کے شہر میں رہنے پر بھی اس کے پاس نہ آتا تھا. رابعہ کا بیٹا اپنی اب 6ٹھی جماعت میں پہنچ گیا تھا. ایک روز کچھ سے آتے ہوئے اس نے اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں ایک عورت کو بیٹھے دیکھا. تبھی اس گاڑی نے روکنے کے لیے ہاتھ دیا. احسان نے گاڑی روک لی اور بیٹے کو کار میں بڑھا لیا اور اسے تعارف کروایا. بیٹے خرم ان سے ملو، یہ تمہاری دوسری امی ہے. پھر وہ خرم کو گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا. تب رابعہ کو علم ہوا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. وہ جس بات کو اہمیت نہ دیتی تھی اسی بات نے اس کو توڑ کر رکھ دیا. احسان کی جفاکاری کا اب جتنا ماتم کرتی کم تھا. وہ اپنے والد اور بھائیوں کے پاس گئی، فریاد کی. ہمدردی کرنے کی بجائے انہوں نے اس کی آہوزاری کو اہمیت نہ دی، بلکہ سمجھانے لگے کہ صبر کرو، احسان مرد ہے اور دولت والا ہے. مرد دوسری شادی کر ہی لیتے ہیں، اس میں اس قدر واولیلا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تم ایک خاندانی عورت ہو، طریقے سے رہو، ورنہ یہ اوچھا پن تمہاری ذات کو خاندان میں بے وقت کر دے گا. جب رابعہ نے اپنی اس قدر بے قدری دیکھی تو اپنے والد اور بھائیوں سے جائیداد میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بھائیوں کی آنکھوں کا کانٹا بن گئی. تب ماں آڑے آئی. شوہر کو سمجھایا کہ اپنی جائیداد میں سے نہ صحیح میرے ترکے میں سے جو میرے والد نے مجھے ملا ہے کوئی زمین رابعہ کے نام کر دے تاکہ وہ تسلی اور سکون سے جیت سکے. یوں نانا کے ترکے سے رابعہ کو حصہ دے دیا گیا. باپ نے بھی سوچا کہ اگر بیٹی پر برا وقت آ گیا تو یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. تب انہوں نے خاصی رقم اس کے نام بینک میں جمع کرا دی. بچہ باپ کے راضی میں سے رابعہ کا اچھا خاصا حصہ پاتا تھا، لیکن بھائیوں نے روایتی رویہ اپنا لیا. یوں بھی قوالی رواج کے مطابق عورتوں کو وراثت میں حصے دار نہیں مانا جاتا تھا. ماں باپ مالی طور پر اس کو مضبوط کر دیا تو اس کو سکون مل گیا. اب رشتہ دار بھی کم آتے تھے. سب کو پتہ چل چکا تھا کہ احسان نے دوسری شادی کر لی. اتنے صدمے سہنے کے بعد بھی رابعہ کا حسن باقی تھا اور رنگ گلاب کے پھول کی مانند تازہ تھا.
یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت سردیوں کے دن تھے، احسان گاؤں میں تھا۔ ایک روز خبر آئی کہ شہر آتے ہوئے اس کی جیپ حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر رابعہ غش کھا گئی۔ وہ جیسا بھی تھا، اس کے بچوں کا باپ اس کے سر کا سائبان تھا۔ اس کے بچے بے ایمان ہو گئے تھے۔ احسان کے ہوتے کسی کی جرأت نہ تھی کہ رابعہ پر میری نگاہ ڈالے یا اس کی جانب انگلی اٹھا سکے، لیکن بیوہ ہوتے ہی صورتحال بدل گئی۔ اب اس کا گھر سے نکلنا جرم ہو گیا۔ کسی سے بات کر سکتی تھی، بہت جلد زمانے نے احساس دلایا کہ احسان کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ اس نے سسر سے پناہ کی درخواست کی۔ سسر نے اسے مایوس نہیں کیا، بلکہ بچوں کے حصے کی جائیداد اپنی زندگی میں ہی پوتوں کے نام کر دی اور سرپرست بہو کو بنا دیا۔ احسان کے بھائیوں نے باپ کے اقدام کو انتہائی ناپسندیدگی سے دیکھا، مگر اس بزرگ نے پرواہ نہ کی۔ رابعہ کے والد جوان سال بیٹی کو بیوگی کی چادر میں لپٹا دیکھ کر غم سے نہ ڈال ہوتے۔ وہ مکان بھی رابعہ کے نام کر دیا جس میں وہ اقامت پذیر تھی۔ یہ ساری باتیں بلا اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو کیوں باتی؟ دیوروں کے ساتھ اس کے بھائی بھی کچھ پرگزشتہ تو تھے ہی، لیکن بہرحال اس کے دشمن ہرگز نہ تھے۔ بھابیاں بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ رابعہ کے والدین ابھی زندہ تھے، پھر بھی احسان کے بغیر اس کی زندگی سانپوں سے بھری کچھار جیسی ہو گئی تھی۔ خاص طور پر اس کا ایک دیور بلال اپنے دل میں اس کے لیے کینہ رکھتا تھا۔ اس کی نظریں اس کی جائیداد پر تھی جو بچوں کے نام تھی۔ تبھی اس نے بیوہ بھابی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور مرحوم بھائی کے کم سن لڑکوں سے ایسی محبت جتلانے لگا کہ نادان بچے اپنے اس چچا کے دیوانے ہو گئے۔ بچے چچا سے بہت مانوس ہو گئے تو رابعہ سوچنے کی چلو سسرال میں کوئی تو ہے جس کو میرے بچوں کا خیال ہے۔ بچوں کو گاؤں لے جاتا، رابعہ اعتراض نہ کرتی، اکثر سیر پر لے جاتا اور شاپنگ وغیرہ کرواتا۔ خرم 10ویں میں تھا جب بلال نے اسے بے حد اہمیت دینی شروع کر دی اور رابعہ کے خلاف باتیں کر کے اس کو ماں سے بدظن کرنے لگا۔ بچہ کچے ذہن کا تھا، اس کے دل و دماغ پر منفی اثرات پڑنے لگے۔ وہ پڑھائی سے دل اٹھا کر اپنے چچا کے ہم رکاب غلط راہوں پر چلنے لگا۔ ناچ گانے کی محفلوں میں روپیہ اڑانے کے طریقے سیکھنے لگا۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخلے کے لیے لاہور چلا گیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا۔ بلال نے بھتیجے کے ذہن میں برائی کا بیج بو دیا تھا۔ وہ برائی کو شان سمجھ کر کرنے لگا۔ معصوم لڑکا تھا، اسے ابھی اچھائی اور برائی کی تمیز بھی نہیں تھی۔ جوان لڑکے کو اگر غلط راستے پر ڈال دیا جائے تو زندگی کی تباہ ہونا لازمی۔ اسی آڑ میں بلال نے خرم سے زمین بکوانی شروع کر دی، اسے نئی کار لے کر دی، بہت سی آسائشوں کا سامان بھی مہیا کر دیا۔ رابعہ نے دیکھا کہ اس کا بچہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا اور اپنے چچا کے ہاتھوں کا کھلونا بنتا جا رہا ہے، تو اس نے بلال کو روکا اور گھر آنے پر پابندی لگا دی۔ اس وجہ سے دیور اس کا جانی دشمن بن گیا۔ بلال نے رابعہ سے کہا کہ اگر تم کو اپنے لڑکوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے تو مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ یہ ذرا بڑے ہوئے تو تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یوں بھی تم کو اکیلے باہر آتے جانے برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ تم بہرحال میرے مرحوم بھائی کی عزت ہو۔ یہ بات تو رابعہ کو اس کی ماں بھی سمجھاتی تھی کہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ تم ہمارے پاس میکے میں آ کر رہو، لیکن رابعہ ماں کو یہی جواب دیتی، میرے لڑکے بڑے ہو رہے ہیں، میکے میں ان سے مسائل پیدا ہوں گے، بہتر ہے کہ میں ان کے ساتھ علیحدہ ہی رہوں۔ دیوا نے مسلسل بھابی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ خرم بھی چچا کا ہم نوا ہو گیا کیونکہ اس کی جیسے چچا کے دام سے تھی۔ جب رابعہ نے دیور کے ساتھ عقد ثانی کرنے سے منع کر دیا تو دماغ کے کرنے پر اتر آیا۔ دیور نے مسلسل بھابی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ خرم بھی چچا کا ہم نوا ہو گیا کیونکہ اس کی عیاشیاں چچا کے دم سے تھیں۔ جب رابعہ نے دیور کے ساتھ عقد ثانی سے منع کر دیا تو وہ دم کھانے پر اتر آیا۔ رابعہ نے دیور پر گھر کے دروازے بند کر دیے اور اس کی شکایت سسر سے کی۔ سسر گاؤں میں رہنے کا عادی تھا، اس نے چند روز تو شہر آ کر بہو کے پاس قیام کیا، پھر معذرت کر لی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے قبائل سنبھالنے ہوتے ہیں، تم یا تو میکے چلی جاؤ یا ہمارے گھر گاؤں میں آ کر رہ جاؤ، یہاں رہو گی تو میرا وقتاً فوقتاً آنا ہوگا۔ اب رابعہ ذرا پریشان ہو گئی، سسرال اور میکے میں کوئی بھی اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہ تھا۔
اور وہ اپنے اسی گھر میں رہنے چاہتی تھی جب وہ رہ رہی تھی، تاہم وہ اب یہاں بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی، صرف بچوں کی تنیب کے خدشے میں رہتی تھی۔ سسر جلد دوبارہ آنے کا کہہ کر گاؤں چلے گئے، شاید بلال اسی مکے کی تاڑ میں تھا۔ باپ کا گھر پہنچنا تو وہ شہر روانہ ہو گیا اور رابعہ نے کے گھر آ گیا۔ رابعہ نے اپنے بیٹوں کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر تمہارا چچا بلال آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا، دو بیٹے اسکول گئے ہوئے تھے جبکہ خرم گھر پر تھا۔ جب در پر دستک ہوئی تو خرم نے در کھولا، سامنے بلال کھڑا تھا، بندوق اس کے ہاتھ میں تھی۔ بندوق دیکھ کر خرم کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا، ماں گھر پر نہیں ہے، آؤ ہم باہر چلتے ہیں۔ کہاں گئی ہے؟ آئیں تو باہر چلتے ہیں پھر بتاتا ہوں۔ رابعہ نے جب بیٹے کو ایسا کہتے سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ جہاں اپنے کمرے میں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ بلال آج نیک ارادے سے نہیں آیا ہے، اب آخری وقت آپ پہنچا ہے۔ بہرحال کسی دور اپنے چچا کو باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مغرب کے بعد بلال خرم کا وہ گاؤں میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رابعہ بیٹے کے انتظار میں پریشان تھی۔ اس نے منجلے بیٹے کو وقار کو بھائی کے گھر بیچ کر ماموں کو جا کر بتاؤ بلال چچا خرم کو لے کر کہیں چلا گیا ہے، گاؤں جا کر پتہ کریں۔ وقار ماموں کے گھر چلا گیا جب چھوٹا ذیشان اس کے پاس تھا۔ مغرب کے ناس چند منٹ پہلے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ رابعہ سمجھ کے خرم آ گیا۔ اس سے پہلے وہ دروازے پر جاتی ذیشان نے جا کر در کھول دیا۔ سامنے بلال ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ چچا کے تیور دیکھ کر لڑکا سہم گیا، بولا، چچا ماں تو گھر میں نہیں ہے، وہ نانی کے گھر گئی ہیں۔ بلال نے لڑکے کو ہاتھ سے ایک طرف کیا اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم کی آہٹ میں ایسی دمک تھی کہ رابعہ کو یقین ہو گیا کہ موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو بلال نے کنڈی لگانے سے قبل ہی زور کا دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ بلال کو سامنے دیکھ کر وہ خوفزدہ فرش پر بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بلال مجھ پر ایسا ظلم مت کر، مجھ کو مت مار، آخر میرا قصور کیا ہے؟ کمرے میں جلتے ہوئے بلب کو بندوق سے توڑا ہوئے بلال نے اس کی التجا کو اندھیرے میں دبو دیا اور کہا، میں نے سنا ہے تم کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہو، تو پھر مجھ سے ہی کیوں نہیں؟ یہ بہتان ہے۔ رابعہ کے کانپتے ہوئے ہونٹ ہلے مگر بلال نے توقف نہ کیا اور تڑ تڑ گولیاں داغنا شروع کر دی۔ ذیشان واس بھاگتا ہو کر گھر سے نکلا۔ وہ چلا رہا تھا، چچا نے ماں کو بندوق کی گولیاں ماری ہیں، اس نے میری ماں کو مار ڈالا ہے۔ اس وقت بلال باہر آ گیا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے جیپ سٹارٹ کی اور اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی محلے کے چند نوجوان جو باہر کھڑے تھے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ زخمی رابعہ کو اسپتال لے جانا چاہتے تھے لیکن وہ مر چکی تھی۔ دل دوز بات یہ ہے کہ رابعہ کے قتل کے بعد وقفے سے اس کے دو بیٹے بھی خدا کے پاس پہنچے یا پہنچا دیے گئے۔ سنا ہے اس کے ایک بیٹے نے تو کالج کے ہاسٹل میں خودکشی کر لی تھی اپنی کن پٹی پر پستول مار کر، اور جس کی خبر میں نے اخبار میں پڑھی اور تصویر بھی دیکھی تھی۔ میں نے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں مگر رابعہ کی کہانی لکھتے ہوئے جو اس طرح محسوس کیا ہے وہ